عنوان تو بڑا عجیب سا ہے اور کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ بات وہ ہے جو تمام جو امت مسلمہ جن کو کہتے ہیں ان کی عقیدے کے خلاف، کیونکہ وہ تو پیغمبر اسلام کو اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں اور اسی آیت کی وجہ سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں. جبکہ اگر کسی آیت کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں خداوند عالم نے دونوں لوگوں کو الگ الگ کر دیا ہے. مثلاً آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پیغمبر اسلام کو خطاب ہو رہا ہے، اے رسول فرما دیجیے میں تم جیسا تمہارے مثل ایک بشر ہوں. بس اگر بات یہ تک ہو جاتی تو کہنے کا حق تھا کہ وہ جیسے وہ ہیں ایسے ہم، لیکن بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی ہے بلکہ آگے ہوتا ہے یہ وہ علیہ مجھ کو میرے اوپر وہی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ ہیں، وہ لوگ الگ ہیں اور پیغمبر الگ ہیں. دوسرے لوگوں پر وہی نہیں آتی ہے اور ان پر وہی آتی ہے. پھر کون سی وہی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک میرا خدا ایک ہے. انما الہکم، بے شک تمہارا پروردگار جو ہے الہ واحد ہے، یعنی وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دو گروہ اسی آیت میں موجود ہیں. ایک وہ ہے جس کا رابطہ اللہ سے ہے اور ایک وہ ہے جس کا رابطہ اللہ سے نہیں. جس کا رابطہ اللہ سے ہے اس پر وہی آتی ہے، جس کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے اس پر وہی نہیں آتی. یعنی عام آدمیوں میں پیغمبر اسلام میں نمایاں فرق اسی آیت میں معلوم ہو گیا کہ پیغمبر وہ ہے جن پر وہی آتی ہے، رابطہ اللہ سے ہے، اور عوام وہ ہے جن کا رابطہ اللہ سے نہیں. عوام جو ہے وہ ایسی ہے جو چونکہ ان کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے، لہٰذا کبھی وہ بدھ کے سامنے سجدہ کر لیں گے، کبھی شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے، کبھی کچھ بھی کر لیں گے. لیکن جس کا رابطہ اللہ سے ہے وہ کبھی شیطان کے بہکار میں نہیں آئے گا. اس لیے جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی بشریت کو اپنے زیادہ بشر مانا ہے، انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے معاذاللہ کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو کسی یعنی شیطان نے آگے ان کو اپنی بات کہلوا دی. یعنی اب جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تفسیر میں پڑھتے رہتے ہیں وہ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے اور شیطان بیچ میں گھسا اور اس نے اپنی بات پیغمبر اسلام سے کہنا. یہ پیغمبر اسلام پر الزام ہے. یعنی قرآن کی آیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو شیطان نے اپنی بات کہلوا دی. یعنی کیوں؟ کیونکہ خود شیطان کے بہکے میں خود کو شیطان بہکا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ ہم پہ تو شیطان غالب آتا ہے اور نبی پر شیطان غالب نہیں آتا تو ہمارے جیسے ہی ہے. لیکن ان کو اپنے جیسا کرنے کے لیے ان کو دکھایا گیا کہ شیطان ان کا غالب آ جاتا ہے، اپنی بات کہلوا لیتا. حالانکہ بالکل بات غلط ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا تعلق اللہ سے ہے، عوام کا تعلق خود بندوں سے ہے، شیطان سے ہو سکتا ہے، لیکن عوام کا جو ہے پیغمبر الگ ہے، عوام الگ ہے. اللہ کا جو تعلق ہے صرف پیغمبر کا ہے، عوام کا نہیں ہے. لہٰذا اسی آیت میں دونوں گروہ اللہ نے بتا دیا کہ عوام وہ ہے جن کا تعلق شیطان سے ہو سکتا ہے، لیکن رسول ہے جس کا رابطہ صرف خداوند عالم سے ہے.
تو اس لیے خداوند عالم نے چونکہ اس کا رابطہ اس کے نبی کا رابطہ خالق خدا سے تھا، براہ راست خدا سے تھا، ورنہ آپ یہ بتائیے انہیں کیسے معلوم ہوا اگر خدا سے رابطہ نہ ہوتا تو کیسے معلوم ہوا کہ خدا آئے گا؟ کیونکہ خدا سے رابطہ تھا پیغمبر اسلام کا، لہذا انہیں اللہ نے بتا دیا کہ خدا آئے گا، اور چونکہ دوسروں کا رابطہ اللہ سے نہیں لہذا انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ خدا آئے گا۔ کیونکہ رابطہ خدا سے تھا لہذا اس کی حیثیت الگ ہے، اور جن کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے اس کی حیثیت الگ ہے۔ جن کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جن کا رابطہ اللہ سے ہے وہ نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے وجہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے زمین کی طرف جھکنا، یعنی آپ کوئی بھی ڈھیلا زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی طرف کو پھینکیں تو جتنی دور تک آپ کی ہاتھ کی طاقت ہوگی اتنے دور تک چلا جائے گا، اس کے بعد پھر زمین پر آ جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی کشش جو ہے وہ زمین ہی کی طرف ہے، مٹی کی کشش زمین کی طرف ہے۔ کتنی بھی زوردار چیز سے پھینکا جائے، جتنے پھینکنے والی چیز میں طاقت ہوگی وہ اتنی دور تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر زمین پر ہی آنا ہے، اس لیے کہ اس کا رابطہ ہے زمین سے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا رابطہ جو زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے، عالم ملکوت سے، کیونکہ نور سے پیغمبر اسلام بنے، ان کا رابطہ آسمان سے، لہذا ان کا جو رابطہ آسمان سے تھا، لہذا قدرت نے دیکھا کہ جب معراج ہوئے تو فوراً چلے گئے آسمان کی طرف۔ دنیا یہی تلاش کرتے رہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج جسمانی ہوئی تھی اور روحانی ہوئی تھی۔ جو لوگ زمین کے تو یہ کہتے رہتے انہیں خواب نظر آیا تھا، لیکن جو ان کو صحیح ماننے والے تھے وہ کہہ رہے نہیں، پیغمبر اسلام جسمانیت کے ساتھ آسمان پر گئے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام کے یعنی حقیقت نہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگوں نے پیغمبر اسلام کے معراج پر شک کیا کہ صاحب وہ تو روح کے طور پر نظر آ گئی تھی، روحانی نظر آ گئی تھی، اور وہ خواب دکھ گیا تھا، اس لیے مطلب وہ خواب والی معراج ہے، جسمانی والی معراج ہے۔ اس لیے کہ ان کے سمجھ میں کبھی جسم کا اوپر جانا آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو جانتے ہیں مٹی اوپر پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن چونکہ مٹی سے نہیں بنے تھے، نور سے بنے تھے، لہٰذا فوراً چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں خواب دکھائی دے گیا اور روایتیں اکٹھی کی گئی، اس کے راوی جو ہیں تو سب کبھی معاویہ کو لگایا گیا، کبھی اس کو لگایا، بیوی جو مطلب بہت زیادہ چاہنے والے تھے کہ صاحب یہ بہت زیادہ پیغمبر اسلام کی چہتی بیوی ہیں، ان کو لگایا گیا۔ وہ کہنے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی تو میرے بستر ہی پر تھے، بستر سے جسم غائب بھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ روایت توجہ فرمائیں، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئے تھے تو پیغمبر اسلام بستر پر موجود تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئے تھے اس وقت تک یہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی بستر پر تو رسول خدا کے کب ہوتے جب پیدا ہو چکے ہوتے، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیغمبر اسلام کو معراج ہو گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور صاحب یعنی خالق جسمانی روحانی دکھانے کی وجہ سے ان کو دکھایا گیا تاکہ ثابت کر دیں کہ صاحب یہ جو اماں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام بستر پر تھے، لیکن یہ بھول گیا کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئے تو دنیا میں آئی نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھیں جس روحانی معراج کی کوئی فضیلت بھی نہیں۔ بھائی ابھی آپ نے میں روز مجلس پڑھ رہا ہوں مگر اتفاق سے میں نہ آتا آج، اور کل یہ مجلس جیسے بھی ہوتی ہو جاتی، کوئی نہ کوئی پڑھی لیتے بغیر پڑھنے والے ماشاء اللہ ہو جاتی مجلس۔ میں اگلے دن آتا ہوں اور آپ کہتے ہیں صاحب کل یہاں مجلس نہیں ہو پائی آپ کی، میں کہوں گا کہ نہیں صاحب میں نے کام میں پڑھ لی تھی، یعنی میں یہاں پہ تو نہیں آیا، میں نے کام میں مجلس پڑھ لی تھی۔ آپ نے کہا ایسی مجلس سے کوئی فائدہ نہیں، تو کام میں پڑھے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ آپ نے کام میں پڑھی ہوگی مگر مجلس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو مطلب ہے جب کام میں پڑھی ہوئی مجلس کافی نہیں ہوئی تو کام میں جو معراج ہو رہی تھا وہ معراج پیغمبر اسلام کو کیا فضیلت دلا سکتی تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریک، محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ اور اگر مطلب اس کو آپ مانی رہے پیغمبر اسلام مطلب روحانی طور پہ پہنچے تو ٹھیک ہے، یہ ضد بھی آپ کی پوری کر دینا، مگر ہم سے یہ نہ کہنا پھر مولا علی کو آپ نے بڑھا دیا۔
اس لیے کہ آپ تو وہ ہے کہ جو روحانی طور پر گئے تھے پیغمبر اسلام آپ کے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن جب پیغمبر اسلام وہ آسمان ہے اب تم پر پہنچے، وہاں دیکھا ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہاں ایک ہاتھ نمودار ہوا اور آواز بھی اس کی تو جانے پہچانی تھی، یعنی مولا علی کے لہجے میں بات ہو رہی تھی، اس کا مطلب مولا علی ان سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، یعنی یہ روح کے طور پر جا رہے ہیں، خواب کے طور پر جا رہے ہیں، علی جسمانی طور پر ایسے پہنچ گئے، بات بھی کر رہے ہیں، یعنی نہ براق کا تذکرہ ہے، نہ جسم کا تذکرہ ہے، نہ روح کا تذکرہ، یعنی پیغمبر کی معراج ہوئی تو روحانی معراج ہوئی، اور مولا علی کو جو معراج ہوئی روح کا تذکرہ ہے جسمانی اعتبار سے، تو آپ کہتے ہیں مولا علی کو آگے بڑھاتے ہیں، مولا علی کو زیادہ فضیلت دیتے، ہم کیا فضیلت دیتے؟ آپ نے پیغمبر اسلام کے معراج کو روحانی مان کے خود مولا علی کو بلند کر دیا ہے، صلوات پڑھیں محمد۔ تو پیغمبر اسلام کے معراج جو ہے وہ جسمانی طور پر معراج ہوئے، اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام جو پیغمبر اسلام کے معراج جسمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ان کا کہنا ہے، اور پیغمبر اسلام کو معراج جسمانی کرانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ دنیا پہچان لے کہ کبھی مٹی آسمان پر نہیں جاتی ہے، جب بھی جاتا ہے نور آسمان کی طرف کو جاتا ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کا جس نور سے بنا تھا اس لیے پیغمبر اسلام آسمانوں پر چلتے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے جب پیغمبر اسلام کے معراج کا تذکرہ کیا ہے، ایک براق کا بھی تذکرہ کیا کہ براق پہ بیٹھ کر گئے، اور لوگوں نے جب اس کے تصویر کو دیکھا کہ براق کیسا تھا تو آپ کو شاید بہت دنوں دیکھے ہو گئے، اور تصویر میں پہلے بہت زیادہ چھپتی تھی، ایک گھوڑا کا بنا ہوا رہتا تھا اور صاحب اس کے ایک منہ انسان کا بنا ہوا تھا اور صاحب اس کے اوپر لکھا تھا براق، یعنی اس پہ بیٹھ کے پیغمبر اسلام گئے تھے، یعنی جہاں پیغمبر اسلام اپنے طور پر نہیں جا سکتے تھے اس پر بیٹھ کے گئے، تو کیا مطلب یعنی براق ہی افضل ہو گیا پیغمبر اسلام سے، اس لیے پیغمبر اسلام جا نہیں سکتے تھے، براق لے کر چلا گیا تو لے جانے والا تو خود افضل ہو گیا، اور آپ مانتے ہیں پیغمبر اسلام افضل تھے، تو پیغمبر اسلام اگر افضل تھے تو براق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو براق کیا تھا؟ براق تھا برق رفتاری سے بنا، برق کیا تھے؟ بجلی، یعنی براق بہت تیز رفتار، یعنی پیغمبر اسلام کی برق رفتاری سے گئے، اتنی تیزی سے گئے کہ بجلی کی رفتار بھی پیچھے رہ گئی، اس رفتار سے گئے، اور اس رفتار سے وہی چیز جاتی ہے جس طرح آپ نے زمین سے اٹھا کے ڈھیلا پھینکا تھا بہت جلدی زمین پر آ گیا، تو اسی طرح چونکہ آسمان زمین سے چلا تھا آسمان والا، لہٰذا اس تیزی سے چلا جس طرح ڈھیلا زمین کی طرف چلتا تھا، وہ نور جا رہا تھا اتنی شدت سے، بلکہ اتنی شدت سے کہ زمین کی شدت ختم ہو گئی، اور یعنی برق رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ جس طرح بجلی اوپر جاتی ہے اس طرح پیغمبر اسلام اوپر چلے گئے، صلوات پڑھیں محمد۔ یعنی پیغمبر اسلام کا جسم کے ساتھ جانا سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے روحانی طور پر نہیں گئے بلکہ اسی جسم کے ساتھ گئے جو اللہ نے مثل بشر کر کے بنایا تھا، ورنہ کبھی نہ جاتے، لوگ کبھی جا ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہی مسئلہ بستا ہے جس میں لوگ اب تک پھنسے رہے کہ صاحب کہ آسمان پر گئے تھے تو آسمان کے دروازے کیسے پڑے، یعنی حقیقت یہ وہ تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر جسم کوئی جاتا، کوئی مٹی کا جسم جاتا تو یقینی طور پر آسمان پھٹتا، اب کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کا اگر جسم جاتا مٹی کا تو یقیناً آسمان پھٹتا، لیکن نور کا جسم جا رہا ہے تو اس میں پھٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کا روز کا مشاہدہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، آپ سب جانتے ہیں سورج کتنی اونچائی پر ہے، سب یہ کہتے ہیں سورج جو ہے 7ویں آسمان پر ہے، جب 7ویں آسمان پر ہے وہاں سے سورج کی کرنیں چلی آسمان سے 7 آسمان کو پار کیا اور زمین پر آ گئی، نہ زمین آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی، اس لیے کہ نور سے جب چلتا ہے تو اس میں پھٹا ہوا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن مادی جسم جاتا ہے تو ضرور پھٹا ہوتا ہے، تو پیغمبر اسلام جو گئے تھے نور کے ساتھ گئے تھے، نورانی حیثیت سے گئے تھے، نورانی جسم لے کر گئے تھے، اس لیے آسمان کے پھٹنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ایک سوال پڑھے محمد یہ بہت عظیم چیز ہے جس کو سمجھنے کی کوشش ضروری ہے، بہرحال باتیں مشکل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مثل بشر ہیں اور اللہ نے اس مثل بشر کو نور سے فرمایا. یعنی اس بیان میں دونوں چیزیں, ان مجالس میں دونوں چیزیں صاف ہوتی جا رہی ہیں. پیغمبر اسلام عام انسانوں کی طریقے سے نہیں بلکہ مثل بشر ہیں, یعنی بشر کی طریقے سے مگر بشر نہیں. پیغمبر اسلام مٹی سے نہیں بنے بلکہ نور سے بنے ہوئے. یہ دونوں چیزیں ان مجالس میں صاف ہوتی جا رہی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے آل پاک وہ بھی اللہ نے ان کو بھی اسی نور سے بنایا. جس نور سے پیغمبر اسلام خلق ہوئے اسی نور سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلق ہوئے. اسی نور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خلق ہوئی. تو ان کی خلقت میں تو اللہ نے مٹی کا کوئی عنصر شامل ہی نہیں کیا بلکہ ان کو دکھانے کے لیے ایسا جسم دے دیا جس کو جسم مثالی کہتے ہیں. یہ ایک الگ بحث نکل جائے گی اور بہت لمبی جائے گی, اس کو نہیں چھڑنا. مگر میں اتنا کہتا ہوں جو لوگ وہ جانتے ہیں, روح کا سفر ایک کتاب پڑھی ہے, جن لوگوں نے وہ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد جسم تو یہی زمین میں رہ جائے گا, لیکن خداوند عالم اس جسم کو جسم مثالی عطا کر دے گا. یعنی وہ روح تو رہے گی لیکن روح کے اتصال کے لیے, روح کو ایک تقویت دینے کے لیے ایک ایسا جسم دینا ہے جسم مثالی کہا جائے گا. یعنی اس کی یہ طاقت ہو جائے گی جہاں چاہے چلا جائے گا, جہاں چاہے رہ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں آپ نے دفن کیا مسئلہ ہے, ایک کو عراق میں دفن کر دیا لیکن خواب میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. کوئی کربلا میں دفن ہے لیکن آپ کے عزیز کوئی کربلا میں دفن ہے لیکن یہاں نظر آ رہے ہیں. کوئی دہلی میں دفن ہے نظر یہاں پر آ رہے ہیں. کوئی قبرستان میں یہاں دفن ہے لیکن گھر میں آپ سو رہے ہیں وہاں نظر آ رہے ہیں. اتنی طاقت کیوں مل گئی؟ یعنی جسمانی اعتبار سے انہیں نہیں آنا چاہیے تھا خواب میں, لیکن وہ آپ کے خواب میں آ کے جو سینکڑوں سال کے مرحومین ہیں وہ آپ کے خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر ایک جسم ہے. یعنی جو آپ کو جسم دکھائی دیتا ہے وہ مٹی کا جسم نہیں بلکہ وہی جسم مثالی ہوتا ہے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے. تو اگر عام ایک بندے کو اللہ جسم مثالی عطا کرتا ہے تو پیغمبر اسلام کو مثل بشر اگر جسم عطا کر دیا اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد بس بات ختم کرتے ہوئے یہی آپ کے خدمت میں عرض ہے کہ آل محمد علیہ السلام پوری کائنات سے افضل, ہر اعتبار سے افضل ہے. خلقت میں, اخلاق میں, کردار میں, عمل میں, ہر اعتبار سے افضل ہے. لہذا کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. جدید انتہائی جاہل تھا جو آل رسول سے خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا تھا. اسے پتہ ہی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. وہ یعنی جیسا خود جاہل تھا اور خود مٹی کا بنا ہوا تھا ایسے سمجھ رہا تھا حسین بیعت کر لیں گے. مگر جو مثل بشر جو نور سے خلق ہو وہ کیسے یزید جیسے جاہل کی بیعت کر لیتے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دینا گوارا کر دیا مگر یزید کی بیعت کو گوارا نہیں کیا. ہاں آزادارو امام حسین علیہ السلام کو اس بیعت کے انکار میں پورا گھر لٹانا پڑا. امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ بچے لے جانے پڑے, اپنی بیویاں لے جانے پڑے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, نوجوان بھی تھے اور بچے بھی تھے, بزرگ بھی تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہا موجود تھے جو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے بھیا میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گے, میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جب امام حسین علیہ السلام سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میرے بھیا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اور یہ بات خود جناب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی جان رہے تھے. جب جناب زینب کا عقد کیا تھا مولا علی نے جناب عبداللہ سے تو یہی شرط رکھے تھے کہ جب حسین کربلا میں جانے لگے تو انہیں روکنا نہیں. ہاں زادارو جب کربلا میں جانے کا وقت آ گیا تو زینب کو کسی کو روکنے کی ہمت نہیں. ہاں زینب چلی گئی لیکن جب زینب جا رہی تھی تو جناب عبداللہ جو ابن جعفر تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جا رہی ہو مگر تنہا نہیں جاؤ, اس لیے کہ پتہ نہیں کربلا کے میدان میں کیا گزرے. وہ پردیس کا سفر ہے, وہاں غربت کا سفر ہے, وہاں قدم قدم پر مصائب و آلام کا سامنا رہے گا. لہٰذا تم تنہا نہیں جاؤ بلکہ میری طرف سے 2 تحفے لے کے جاؤ. ایک کا نام مولا محمد ہے
ایک کا نام عون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، اور عبداللہ نے تاکیدی حکم دیا کہ دیکھو اگر میرے آقا حسین پر کوئی بات آ جائے، کوئی وقت آ پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ ہاں آزادارو، آج 5 محرم آ چکے، 5 محرم گزر چکے، ہم برابر رو رہے ہیں اون محمد کو، اس لیے کہ 5 تاریخ اون محمد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ اون محمد ہے جو جناب فاطمہ زہرا کے لاڈلے تھے، جناب فاطمہ زہرا کے نوازے تھے، مولا علی علیہ السلام کے نوازے تھے۔ ہاں آزادارو، جعفر طیار کے پودے تھے۔ جناب زینب نے رات بھر شب عاشور اپنے بچوں کو یہ دلاسا دیا، اسی طرح انہیں ہمت بڑھائے، اے میرے بیٹو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پودے ہو، لہذا کربلا کے میدان میں جب کل شہادت کا وقت ہو تو اپنی جان دینے میں دریغ نہ کرنا۔ چھوٹا بچہ یہ کہہ رہا تھا، اے میرے اماں، اے والد گرامی، اگر ہمیں عباس کا علم مل جاتا تو وہ ایسی جنگ کرتے کہ دنیا یاد رکھتی، یہ ایسے جنگ کی جاتی ہے، یعنی ہم علمدار بن کے جاتے ہیں، یعنی اس طرح جوش پیدا کر دیا تھا جناب زینب نے اون محمد کے سینوں میں۔ ایک مرتبہ اون محمد کہہ رہے تھے کہ ہمیں عباس کا علم دلا دو، ہمیں مامو عباس کا علم دلا دو، ہم علمدار بن کے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں زادارو، زینب نے جیسے ہی سنا کہ علم بردار بن کے جانا چاہتے تھے، علم لے کر جانا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ زینب نے فرمایا، میرے بچوں تم نے بچوں جیسی بات کر دی، اگر تمہارے ماموں نے یہ سن لیا کہ علم مجھ سے مانگ رہے ہیں، علمدار بننا چاہتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، علم تو تم کو دے دیں گے، لیکن تمہارے شان کے مطابق یہ علم برداری نہیں ہے، علم برداری صرف عباس علیہ السلام کا کام ہے۔ ہاں زادارو، اون محمد کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، اون محمد میدان کارزار میں جاتے ہیں، جا کے جب فرات کے کنارے اون محمد پہنچتے ہیں تو اون محمد نے آپس میں کہا، اے میرے بھائیوں، اگر ہم مشق سکینہ لے آتے تو کتنا اچھا تھا، ہم یہاں سے پانی بھر کر لے جاتے۔ یہ شور اٹھ گیا کہ بچوں نے نہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ارے جیسے بات خیموں میں پہنچی، جناب زینب گھبرائی، تمام بیویاں تو خوش ہو رہی تھی کہ بچوں نے نہر پر قبضہ کر لیا، لیکن جناب زینب گھبرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جب بیویوں نے کہا ہے زینب مبارک ہو اس لیے کہ تمہارے بچوں نے نہر پر قبضہ کر لیا ہے، تو جناب زینب نے فرمایا، اے میرے بیویوں، ارے مبارک باد نہ دو بلکہ یہ دعا کرو کہ میرے بچے سکینہ سے پانی نہ پہلے نہ پی لے، اور اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا تو میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گے۔ ہاں زادارو، لڑتے رہے بچے، ایک مقام وہ آیا کہ ایک بچوں نے آواز دی ہے، میرے ماموں ہماری خبر لیجئے۔ زادارو، جیسے بچے زمین پر گرے، امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علمدار علیہ السلام بچوں کی لاش پر پہنچے، جیسے بچوں کی لاش پر پہنچے، بچوں کی لاشیں اٹھا کر لائے۔ جناب زینب نے بچوں کو دیکھا کہ جن میں تھوڑی سی جان باقی تھی، ایک مرتبہ بچوں نے کہا سلام کرتے ہوئے، اے میری والدہ گرامی، اب تو ہم سے خوش ہے نا، اب تو آپ دودھ بخش دیں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا، ہاں میرے بچوں، میں نے دودھ بخشا، میرے بچوں اگر میں تم پر ناراض ہو گئی ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ آزادارو، ادھر یہ کہتے ہیں اون محمد کا ایک مرتبہ دم نکل گیا، یہ کہتے ہاں آزادارو، ایک مرتبہ بڑے بیٹے کے ہاتھ کو اٹھایا، ایک مرتبہ ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چھوٹے بچے کے ہاتھ کو اٹھایا، بڑے بیٹے کے جسم پر رکھا اور کہنے لگے، اون محمد، اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بڑے بیٹے، اور میرا چھوٹا بچہ جب گھبراتا تھا، نیند سے چونکتا تھا، نیند سے بیدار ہوتا تھا تو میں اس کو دلاسا دیتی تھی، میں اس کو تسلی دیتی، لیکن اس کربلا کے میدان میں، اس جنگل میدان میں، ایک حسین کے عالم میں، ارے میرا بچہ اگر گھبرا جائے، رات کو تڑپ جائے، رات کو ڈر جائے تو اپنے بھیا کا خیال رکھنا۔